باب چل رہا ہے کہ میت کے رونے سے، نوحہ کرنے سے، زندہ کے نوحہ اور رونے سے کیا میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اگر تو میت والے جو ہیں ان کے گھر میں یہ رواج ہے کہ نوحہ کرتے ہیں اور میت بھی انہی لوگوں میں سے ہے، تو پھر تو عذاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ شریک ہے اس میں، اس برائی میں وہ زندگی میں شریک تھا، اب وہ منع نہیں کیا تھا اس نے، اور اگر وہ اس خاندان میں وہ نو آبادی پیٹنا کپنا نہیں ہے، تو پھر کوئی اگر ہوتا ہے چلاتا ہے تو پھر اس میت کو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں شریک نہیں ہے۔ آدمی اگر اس کی اجازت دے جائے، وصیت کر جائے، یا ان میں رسم و رواج چلتا ہو اور وہ اسی خاندان سے ہو، پھر اس کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ بات چل رہی ہے، کہتے ہیں کہ اخبرنی عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ قال توفیت بنت لعثمان بمکہ، حضرت عثمان کی بیٹی مکہ میں فوت ہو گئی، ام امان اس کا نام تھا بیٹی کا۔ وجئنا لنشہدھا، تاکہ ہم اس جنازے میں شریک ہوں۔ ابن عمر، ابن عباس وغیرہ بھی موجود تھے، وہ آتے گئے بیٹھتے گئے، تو عبداللہ بن عمر نے عامر بن عثمان سے کہا، یہ گھر میں تمہارے گھر میں بقا ہے، کیا کھپ پائی ہے انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو تو عذاب ہوتا ہے اہل کے رونے سے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، حالانکہ صحابہ کرام ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے اس بات کو تنبیہ کر دی کہ یہ چیزیں ملیا بھیٹ ہونی چاہیے۔ انفرادی طور پر آنسوں کا بہنا، کسی کی آنسو نکل آنی یا رونے کی آواز آئے کوئی ایک آپ سے، اور اگر وہ گھر سے کوئی لوگ اکٹھے ہو کے، تو پھر وہ صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں بھی یہی ہے کہ حضرت عمر کا بھی یہ خیال تھا، کالا صدر تو با عمر میں مکہ تھا، صدر تو دبانا جب ہم حج کر کے واپس لوٹے تو میں بھی حضرت عمر کے ساتھ تھا۔ بیضاء میں ہم پہنچے تو دیکھا ہم نے کہ ایک قافلہ ہے، سمرہ کہتے ہیں تو ککر کا درخت، جھنگی میں وہ بیٹھے تھے اس درختوں کے نیچے۔ تو حضرت عمر نے کہا، جا بھائی فانظر من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ میں گیا تو اس میں صہیب بھی تھے، میں نے آ کر بتایا وہ صہیب ہے، تو فرمایا اس کو بلاؤ۔ میں بلا کر لے آیا، یعنی ان کی صہیب کی حضرت عمر سے تعلق داری تھی، محبت پیار۔ تو جب حضرت عمر کو صبح کی نماز میں چھرا مار کر زخمی کیا گیا، جس کے بعد وہ شہید ہو گئے، تو صہیب آیا تو ابھی حضرت عمر کی جان باقی تھی، روح نہیں نکلا تھا، تو وہ کہنے لگا، واہ خا واہ صاحبہ، یہ جو ہے عرب میں یہ رواج ہے کہ کسی کو پریشانی کی حالت میں اس پر اظہار غم کرنا ہو تو اس طرح کہتے ہیں۔ وقال له عمر، اے صہیب مہدی علی زندہ آتے ویسے بھی منع ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو پتہ نہیں ہے تجھے ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، یہ بھی ایک رونے کا ایک طریقہ ہے اہل عرب میں۔ تو حضرت عمر مطلقاً کے منع کرنے کے قائل تھے۔ چلو اگلی حدیث ہے، ان اللہ
لا يعذب المؤمنین ببکاء اہلہ علیہ. دیکھو نا، یہ کہتا ہے واللہ ما حدث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ فرمائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے، وہ تو مطلق کے قائل ہیں. اور کوئی بھی روئے بھائی، مومن بھی ہوئے، صحابی ہوئے، تو اس کو عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ اس کی قائل نہیں تھی. حضرت عمر مطلق کے قائل تھے، حضرت عائشہ مقید کرتی تھی. ہیں؟ نہیں، وہ جو پہلے میں نے تقریر کی ہے، مومن ہو تو بھاوے غیر مومن ہوئے، ان کے گھروں میں رواج ہو، وہ وصیت کر جائے، ٹھیک ہے نا. مومن بھی ہے بھاوے، تو وہ رواج ہے انہوں نے گھر نوح بازی کا، یا وہ وصیت کر گیا تو وہ شریک ہے، اس کو عذاب ہوگا. یہ حضرت عائشہ کہتی ہے اس صورت میں مطلقاً اگر کوئی روتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ. حضرت عائشہ نے کہا یہ کافر کے بارے میں ہے. کافر یا اس میں شامل کر دو وہ بھی جو خاندان اس رسم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے. وقالت حسبکم القرآن، قرآن کافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ گناہ وبال نہیں اٹھائے گا، روئے کوئی تو دھوئے کوئی، یہ نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کی بار بار پچھلے بھی میں نے تقریر کی تھی کہ مطلقاً کی قائل نہیں ہے، اور یہی موقف صحیح ہے. چلو جی آگے ہے. اگلی حدیث ہے لما اصیب عمر ہو جالا صاحبن، وہی پہلے والی بات. تو حضرت عمر نے کہا کہ ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ، وہ مطلق کے قائل ہے نا. اچھا جگہ حضرت عائشہ کی بات انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیۃ. دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ زیادہ ریسرچ کرتی تھی، یہ کسی مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی تھی. پیچھے کہا کہ کافر کے ساتھ یہ عذاب ہوتا ہے، یعنی جو اس مشن میں زندگی میں جاری تھا وہ کافر ہے، تو ہمیں اس مشن میں جاری ہے. تو حضرت عائشہ نے پھر دیکھو کیسے بات بنائی کہ نبی علیہ السلام ایک یہودیہ کی میت کے گھر والوں سے گزرے، تو وہاں نوح بازی کر رہے تھے یہودی. آپ نے فرمایا لیبکون علیہا، یہ رو رہے ہیں دیکھو، حالانکہ اس کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں. یعنی یہودیہ کے گھر سے جو مر گئی تھی اور وہ دفن بھی کر کے آپ بیٹھے تھے گھر میں، تو اس گھر سے گزرے تو پیچھے اس کے گھر والے رو رہے تھے، نوح بازی کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا دیکھو اور یہودی جو ہے وہ تو اہل اسلام نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد وہ شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے. یہ قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے کہ جتنے مذاہب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ منسوخ ہو گئے. اب ان کا سکہ نہیں چل سکتا. اگر وہ یہودیت سے عیسائیت سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہودی یہودیت پر رہے، عیسائی عیسائیت پر رہے، یہ نوٹ یاد رکھ لو، بے شک وہ شرک سے برائی سے اجتناب بھی کرے، پکا صحیح ہو اپنے مسلک کے اعتبار سے، پھر بھی وہ کافر ہی ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول نہیں کیا. کرنا چاہیے تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ یہودیت جو ہے لڑکی عورت، یہ تو کافرہ ہے، اس کو تو عذاب ہو رہا ہے قبر میں کفر کی وجہ سے، اور یہ اس پر رو رہے ہیں کہ کوئی ہم سے کوئی انوکھا میوہ جو تھا نا وہ کھس گیا ہے. اور تو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والی تھی جیفا، مردار، کافرہ،
وہ تو قبر میں عذاب جھیل رہی ہے، یہ رو رہے ہیں جیسے کہ کوئی ان کا آسمان کا ستارہ ٹوٹ گیا ہے۔ تعجب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات نقطے کی سمجھنی ہے۔ اور کوئی کہتا ہے نا یار تو روتا ہے، وہ ہوتے نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، وہ بچہ کسی کام کا نہیں تھا، لوتھڑا ہی تھا، اور وہ ختم ہو گیا، مر گیا ہے تو روتا پہ جان چھٹ گئی تیری تو اللہ کا شکر کرنا، تو روتا پھرنا ہے جو روندی پہ ہوتے پیچھے آخ دینا کوئی مت اس طرح۔ بھائی ایک قابل رونے کے نہیں تھا، وہ یہودیت قابل رونے کی نہیں تھی، اس کو تو عذاب ہو رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں، تماشا بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ معنی بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ تم رو رہے ہو، یہودیہ عورت کو عذاب ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے اندر یہ ریت اور رواج چلتا ہے، تو چونکہ زندگی میں وہ اس ریت رواج میں شریک تھی۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے، تو دونوں معنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام ان رسم و رواج سے بچے ہوئے تھے، ذرا ذرا چیز پر ٹوکتے تھے صحابہ، جس طرح حضرت عمر نے ٹوک دیا تو وہ تو صحیح سلامت عقیدے والے ہو گئے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے کہ لا تذر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں اگر وہ وصیت کر گیا ہے یا اس کے گھر میں رواج تھا نوحہ کرنے کا، تو پھر اس نے روکا نہیں تو وہ اس جرم میں شریک ہے، پھر اس کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نوحہ کرنا، ایک باب آئے گا کہ نوحہ کرنا بذات خود برا کام ہے، جو بھی کرے گا اس کو تکلیف عذاب ہوگا، نقصان ہوگا۔ چلو جی، اب یہ مسئلہ چل گیا، وہی بات کہ میت پر نوحہ کرنا ناپسند۔ یہ دیکھو ما لم یکن نہ کون او لک لکا، اچھا اے نہ ہوئے تھا نہ کو کیا ہے، تراب علی الراس۔ ادھر آدمی اگر منہ سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور اس میں دو چیزیں نہیں ہیں، نہ کون کا معنی کہ سر پر مٹی ڈالنی ہے، پٹوکا کرنا، پر لک لکا تو گنگنا کے ایک ایک نوحہ کرنے کا بھی ایک فن ہے، ہر عورت نوحہ نہیں کر سکتی، یہ بھی ایک فن ہے۔ شاید آپ کا کہیں ان عورتوں کے ساتھ گزرنا ہوا ہو جو بیان کرتی ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ کر گنگنا کے روتی ہے، ترنم کے ساتھ روتی ہے، ایسی چیخ پکار کرتی ہیں کہ لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ ہاں ذاکر نہیں شیعہ، جس طرح یہ کردار سے روتے ہیں تقریروں میں ذاکر، اسی طرح وہ بھی۔ تو یہ جو ہے نا لک لکا، یہ وہ ہے ترنم سے رونا۔ چلو جی آگے۔ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس بكذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جنح عليه يعذب ما جنح عليه۔ اب ایک کئی مسائل آتے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کاذبا علیہ، عام جھوٹوں جیسا جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ عام آدمی کی بات شریعت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شریعت ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ عام آدمی کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کرو تو وہ شریعت میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹی بات رسول اللہ کی طرف نسبت کرو گے تو رسول اللہ کی بات تو شریعت ہے، اس لیے اس کی مذمت کی نبی علیہ السلام نے کہ ایک جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کر کے شریعت بنانا، یہ تو بڑی زبردست اس کی جرأت ہے۔ جو کام اللہ کے رسول نے کرنا تھا اس نے جھوٹ بوٹ بول کے آپ کی طرف نسبت کر دی۔ یہ بدعات جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا ہے یا بتایا ہے یا یہ ہے اور وہ ہے، تو گویا وہ شریعت بناتا ہے۔
اس لیے بدعات کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر جھوٹ بولنا عام لوگوں والا جھوٹ نہیں ہے، خبردار من کذب علیہ متعمداً، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات گھڑتا ہے، میری طرف منسوب کرتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من اللہ، وہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنی قبر کھود لے، وہ جہنم میں اس نے جگہ بنا لی، دوسرے کی بھی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگلا حصہ جو ہے کہ میں کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا سنا، میں ینہا علیہ یعذب بما نہی علیہ، جس پر نوحہ کیا جائے تو یعذب بما نہی علیہ، تو جس پر نوحہ کیا گیا اس کو عذاب ہوگا۔ وہی پہلے بات گزر چکی ہے، مانیہ جس پر نوحہ کیا گیا ہے، وہی بات کہ اس نے رواج دے رکھا تھا تو وہ بھی عذاب میں شریک ہے۔ آگے حدثنا عبد قال اخبرني ابي عن سعيد بن مسيب عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره ما نيح عليه. تابع عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة فقال ادم شمل الميت يعذب من غير حي عليه. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال جاء بأبي يوم أحد قد غسل به حتى أوذي بين يدي رسول الله وقد سدي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عن فنهانكم ثم ذهبت فأكشف عن فنهانكم فأمر رسول الله فرفي فسمع صوت السائل حاكم فقال من هذه؟ قالوا بنت عمرو أو أخت عمرو فقال فلم تبكي أو لا تبكي فما زالت الملائكة تذله بأجنحتها حتى رفع. اب دیکھو یہ بھی اسی باب سے اس کی فصل ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ کہتا ہے کہ جب ان کے باپ کی میت لائی گئی تو جابر کے باپ کا نام ہے عبداللہ بن عمر الانصاری، عبداللہ بن عمر الانصاری۔ اس کی میت لائی گئی یوم احد، تو بڑا حشر کیا گیا تھا اس کی لاش کے ساتھ، قد مسل بھی اس کا مسئلہ کیا گیا تھا، اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے، حتیٰ وضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد سجی ثوبا، کپڑا ڈال دیا گیا کیونکہ حالت دیکھنے کی نہیں تھی۔ تو یہ بیٹا کہتا ہے جابر کہ میں اس کے اپنے باپ کے چہرے اس سے کپڑا ہٹا کر دیکھنے کی کوشش کرتا تو لوگ مجھے منع کرتے، روکتے، اس لیے کہ جس حالت میں اس میت ہے، لاش ہے، بیٹا دیکھے گا تو یہ منظر برداشت نہیں کر سکے گا، تو اس لیے مجھے روکتے تھے۔ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فروفے آپ، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو جی اب اس کو لے چلو، فسامع صوت سایہ، نوحہ کرنے والی عورتوں کی آواز آنے لگی جب میت کو گھر سے نکالا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بنت عمرو ہے، یعنی ان کی بیٹی ہے یا ان کی بہن ہے۔ قال فلم تبکی، یہ کیوں روتی ہیں؟ بلکہ لا تبکی، مت روئیں۔ کیوں؟ اور دیکھو رونا تو اس پر ہو کہ جو شہادت کے بعد پریشان ہو، وہ میت تو بندہ روندا ہے یار پتہ نہیں کی بنے گا اندے نال۔ آپ نے فرمایا اندے نال کی بنے گا تمہیں پتہ نہیں؟ زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا، جب تک اس کی میت آ رہی فرشتے سایہ کرتے رہے اپنے پروں سے۔ وہ تو نیک انسان تھا، فرشتے بھی اس کی خدمت کے لیے تعینات کر دیا گیا تھا، اور رونا نہیں ہے اس کے لیے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی اعلیٰ زندگی میں چلا گیا ہے۔ اب اس واقعے سے اگر کوئی استدلال کرے کہ ہمیں بھی چاہیے ہے نا دودھ تقسیم کرنا چاہیے، وہ واقعہ ہے ایسے نبی علیہ السلام کی اپنی عملی زندگی، آنسو بہتے تھے، رو پڑتے تھے، صحابہ بھی رو پڑتے تھے شہیدوں پر۔ تو
صبر کی تلقین ہے، لیکن رو پڑنا کوئی شہید کے مرتبے کے منافی نہیں ہے۔ چلو جی، یہ دیکھو اب نوآبادی کی تمام اقسام جو ہیں وہ ذکر ہو رہی ہیں کہ گریبان پھاڑنا، سر پر مٹی ڈالنا ہے، پٹوکا کرنا۔ چلو جی، حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد بن الجامي عن ابراهيم بن مسعود عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لكم الخلود وشك الجود ودعا بدعوى الجاهليه۔ اب دیکھو نا، لا تھا منا، اس بندے کو شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے جو اپنے رخسار پیٹتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے، ہاں یا جبلا یا اسدا، یہ باتیں کرتا ہے۔ تو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے، یہ محرم میں ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے، ریکارڈ قائم ہو جاتا ہے، رونے دھونے کا، نوا کرنے کا، چھریاں بھی مارتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں۔ اصل میں اللہ کی کچھ حکمتیں ہیں، اللہ حکمت سے کئی کام کرتا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، ومن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ومن ابغضهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ جس نے میرے صحابہ پر کیچڑ اچھالا اس نے مجھے بھی اذا دی، اللہ کو بھی اذا دیجیے۔ آخری حصے کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مجھے اذا دی، میرے پیغمبر کے ساتھیوں کو پر کیچڑ اچھال کر، کس کو اذا دی؟ مجھے، ان کو تو میں معاف نہیں کروں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فیوشک ان یاخذہ، یہ فعل مقاربہ ہے، جلدی اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ فیوشک ان یاخذہ، جلدی میں دنیا کے اندر نشان عبرت بناتا ہے اس کو۔ اور ماسٹر ناراض ہو جائے نا طالب علموں پر تو ان کو کہتا ہے کان پکڑو اور بیٹھ کے مارو، تو وہ خود نہیں مارتا، ان کو سزا دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ بھی سزا کا ایک طریقہ ہے۔ فیوشک ان، کہتا سینہ کو بھی کرو تو مزہ آوے، زخمی کرو، سر پھاڑو، مزہ آئے۔ صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں، یہ عذاب کی ایک قسم ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں یار یہ ایک روکو ان کو، یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عذاب کی ایک قسم ہے جو اللہ ان کو دنیا میں دینا چاہتا ہے۔ تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ لو جی صحابہ کے دشمن کو سزا مل رہی ہے، اور کیا ہونا چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے۔ ہاں، گھبراؤ نہیں، اگا اس کو بھی زیادہ پیٹ پٹا ہونا ہے۔ چلو جگہ چل۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب بن عمرو بن سعد بن وقاص بن نجيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود في عام حجة الوداع وجعني اشتد بي فقلت اني قد بلغ بي من الوجع ونذو بالي ولا يكفي الا ابنه لي فتصدقت بثلث بالي قال لا فقلت فالشطر فقال لا ثم قال الثلث والثلث كبير وكثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم آلة تكففون الناس وانك لن تنفق نفقة بالتبتغي بها وجه الله الا وجدت. ٹھہرو، لمبی حدیث ہے، ترجمہ سن لو۔ رسا، یہ رسا جو ہے من رسایت المیتہ مرثیتاً، رسایت المیتہ مرثیتاً اذا عددت محاسنہ، رسا کرتے ہیں مرثیہ کرنا۔ مرثیہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میت کی تعریفی کلمات کہنا۔ اور سن لو، مرثیہ کا معنی نوا کرتے ہیں شیعہ، کیا ہے؟ مرثیہ پڑھ رہا ہے جی، تو رونا دھونا مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور رسا کہتے ہیں میت کی کچھ اچھے الفاظ اس کے اوپر کہنا کہ یہ اچھا آدمی تھا جی، تعریفی کلمات۔ اچھا جی،
اب یہ جو ہے باب، تو باب رساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کیا ہے، سعد بن خولہ. سعد بن خولہ. سعد بن خولہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات کہے، یہ اب آ رہا ہے کہ سعد بن خولہ کون ہے. اصل مسئلہ چل رہا ہے، عامر جو ہے عامر بن سعد بن ابی وقاص، اصل واقعہ ہے سعد بن کس کا، سعد بن ابی وقاص کا. اس کا بیٹا ہے عامر، وہ اپنے باپ سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع، یہ سعد بن ابی وقاص مکے میں حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار ہو گئے. کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص. تو نبی علیہ السلام نے ان کی بیمار پرسی کی، من وجہ اشتد بی فقلت انی قد بلغ بی من الوجہ. سعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ چل گیا نا کہ میری بیماری انتہا کو پہنچ چکی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے زندہ بچ نہیں سکتا، گرفت میں آ گیا ہوں. تو میں اپنی وراثت کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وَأَنَا ذُو مَالٍ، میری مال دولت بھی ہے، لیکن میری وراثت صرف میری بیٹی ہے، میری وراثت وارث بننے والی صرف بیٹی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے نام کر جاؤں، تو 2 سہولت میں چاہتا ہوں ان کو دے جاؤں، 3 ہی سے کروں، 2 اس کو دے جاؤں، 1 رہنے دوں میں. آپ نے فرمایا لا. میں نے کہا فشت آدھا کر دوں؟ فرمایا نہیں. ثم قال سولو، تیسرا کر دوں؟ فرمایا ہاں، لیکن بس سولو تو کبیر یہ بھی ہے تو زیادہ ہی. انہا کا اب دیکھو بات بھئی، یہ تو کہتا نا کہ بیٹی کو میں وقف کر جاؤں، تو یہ نہ کر، بلکہ مال میں اپنے پاس بھی رہنا چاہیے. کیوں؟ انہا کا انتظر ورثتک کا اغنیا، کہ اگر تو ایک بیٹی کو یا ایک کو دے دے، باقی تو محروم ہو جائیں گے نا، ہو جائیں گے کہ نہیں؟ تو اس طرح نہ کرو، بلکہ اگر وارثوں کو، سب وارثوں کو اپنی جائیداد کا حصہ دار بنا جاؤ، اغنیا چھوڑ جاؤ تو بہتر ہے، اس سے کہ تم ان کو عالتاً کنگال چھوڑ جاؤ، مال جو ہے سارا لٹا جاؤ. سمجھے؟ اور تو کہتا ہے نا 2/3 صدقہ کر دے. کتنا؟ اور ایک بیٹی ہے، وہ تیسرا حصہ لے لے تھی، 2/3 کر کیا کر جاؤں؟ اب بات سمجھیے، وہ بات شاید پہلے میں نے کوئی اس طرح نہیں کی کہ 3 حصے کروں، 2 حصے میں کیا کر جاؤں، اتصدق کو، تو 1 رہ جائے گا، تو بیٹی اکلی انہوں دے دیں گے. آپ نے فرمایا یہ 2/3 کیا، آدھا بھی سہولت بھی نہیں، تو صدقہ کر کے جانا چاہیے، کیونکہ تیرے وارث جڑے نو پچھو پہ ہاتھ پھیلا دینا میں لوگوں کے سامنے. تو اس واسطے فرمایا یتکففون الناس، ہاں وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا. اور اللہ کے بندے، اللہ سے اجر لینا ہے تو وہ تو جتنا بھی صدقہ کر دے اللہ کی رضا واسطے وہ اجر مل جاتا ہے، ضروری نہیں سارا مال خرچ کرو. حتیٰ ما تجعل فی امرأتک، حتیٰ کہ گھر میں بیوی بچہ کو کھلائے، نیک نیتی ہو تو وہ بھی صدقہ ہی ہے. قلت یا رسول اللہ ہے، یہ لفظ یاد رکھنا، طالب علموں کو یہ نہیں آتا مانا، یہ زبردست لفظ، ایک ہے معنی 2 ہے، ایک لفظ کے 2 معنی ہیں. اسی طرح دیکھو، وہ صحابی کہنے لگا سعد، اخلف بعد اصحابی، کہ کیا صحابہ تو یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں اور مجھے موت آ جائے اور میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا، اور میت کو گھر لے جاؤ گے یا جہاں دفن کرو گے؟ میت کو تو یہاں دفن کر دو گے نا، تو میری میت رہ گئی نا یہاں، صحابہ چلے جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو. تو آپ کہنے لگا کیا میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا اور میں مر جاؤں اور میری میت کو جہاں دفن کر کے چلے جاؤ گے؟ قال انک لن تخلف، آپ نے فرمایا تجھے پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا. کیا مطلب؟ تجھے موت نہیں آنی اللہ کے فضل سے ہیں، بلکہ کیا ہے
فتعمل عملا صالحا، آپ نے فرمایا لن تو خلفا، تو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ تو ایسے عمل کرے گا، سمجھے، جو اللہ قبول کرے گا. ارتب درجۃ ورفعۃ ثم لعلک ان تخلف، پھر شاید کہ تو پیچھے رہ جائے. کیا مانا؟ کہ تجھے موت نہ آئے تو تیری لمبی زندگی ہو، دنیا میں تو پیچھے رہ جائے. یہ مطلب پہلا معنی ہی کہ لن تو خلفا، کہ تو مکے میں مر کر پیچھے نہیں رہ جائے گا. اتنا ہے کہ تو پیچھے رہ جائے گا، یعنی تیری زندگی لمبی ہے تو حالی زندہ رہنا ہے. کیا ہے؟ ہاں، تو گھبرا نا. اب دیکھو لفظ ایک ہے، مفہوم دو نکل رہے ہیں. پہلا یہ تھا کہ تو پیچھے نہیں رہ جائے گا، یعنی کیا ہے، اس کو کہا نا کہ اس نے کہا میں پیچھے رہ جاؤں گا، تو مطلب کیا ہے، مر جاؤں گا. فرمایا نہیں، اتنے کیا ہے کہ تو زندہ رہے گا، تو زندہ رہے گا. حتیٰ کہ صحابہ کرام تیرے ساتھ مل کر جہاد کریں گے تو بڑا نفع اٹھائیں گے. بیکا اقوامن ہیں بھائی، ضرور بیکا آخرون، اور مشرکین تیرے وجہ سے نقصان اٹھائیں گے. تو اللہ کے فضل سے مجاہد بنے گا. صحابہ تیرے نال فائدہ اٹھا سے لگا کہ تینوں نال مشرکین نقصان اٹھانا. ہوں اللہم ایک دے لے اصحابی ہجرت ہوں، اے اللہ ان کی ہجرت کو جاری رکھ. ایک دے ان کی آمد، ان کی ہجرت. اب میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کہتے تھے نا سفر کی اقامت کتنے دن چاہیے، 10 دن چاہیے یا 18 دن. تو پیچھے آیا ہی نا کہ حج کے موقع پر 10 دن رہے تو سفر تھا، اور فتح مکہ کے دن 18 دن رہے تو سفر تھا. تو نہ 10 دن معیار بنا نہ 18 دن بنے، کیونکہ دو چیزیں تو نہیں نہ ہو سکتی معیار. 10 بھی معیار بنے، 18 بھی. معلوم ہوتا ہے یہ معیار نہیں ہے، یہ اتفاقیات ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ حج کے دنوں میں ایک جگہ 10 دن اور ایک جگہ 10 دن نہیں رہے تھے. پتہ نہیں تھوڑا تو ذہن ہی نہیں کام کرتا پیا. اور آپ مکے میں 10 دن بیٹھے رہے یا عرفات بھی گئے، مینا بھی گئے، تو ایک جگہ بیٹھے رہے. تو 10 دن ایک جگہ بیٹھے نہیں تھے، 10 دن کا فائدہ کیا. 2-3 دن رہے، 2 دن اتنے مکے، 2 دن عرفات تو چل کے مزدلفہ، پھر مینا آئے چاہ کے 2 دن اتنے رہے، تو پھر چل گھر آ گئے. اسی طرح جو ہے جو فتح مکہ کا دن جو ہے وہ جنگ و جدال کا زمانہ ہے. وہاں تو جنگ و جدال میں تو اقامت بن ہی نہیں سکتی بندے کی، حالات ایسے ہوتے ہیں، چاہے 18 دن ہو جائیں یا اس سے کم و بیش بھی ہو جائیں. اب اصل میں بات ہے 4 دن. کتنے؟ 4 دن. ہوں دیکھو یہ اتوں نکلتے ہیں 4 دن. اللہم آمد لاصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم، ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لٹا. کیا مطلب؟ اے میرے اللہ ان صحابہ کو زندہ سلامت واپس کر دے. اگر یہاں فوت ہو جائیں گے تو ان کی ہجرت متاثر ہوگی. کیا ہوگی؟ یہاں جو رہ جائیں گے، مکے کے تھے واپس مکے میں آ گئے تو ہجرت ختم ہو گئی. تو اب کیا کہا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ کون سا موقع ہے؟ وہ حج کا ہے. کیا کون سا؟ حج کا موقع ہے. تو 4 دن حالی نہیں ہوئے اور مینا بھی چوک 3 دن بیٹھ کے تو چوتھے دن نکل گئے. 4 دن تو اتنے مکے سے نہیں رہے. اس واسطے کہ فرمایا کہ ہجرت اگر 4 دن کے اوپر بیٹھیں گے تو اقامت ہو جائے گی، اور اقامت ہجرت کو نقصان پہنچائے گی. اقامت لہذا یہ مقیم نہیں ہونا. اس واسطے نکلو 3 دنوں کے 4 دن پورے نہ عمر دو. اگر 4 دن پورے ہو گئے تو تاری اقامت ہو جاؤ سی تو ہجرت، ہاں ہجرت متاثر ہو گئی تھی. تو اقامت کتنے دن ثابت ہویا؟ 4 دن کے نیچے اقامت نہیں ہوتی. 4 دن سے اوپر اگر بیٹھ جائے بندہ تو کیا ہے مقیم ہو جاتا ہے. اور 10-18 دن والی گال کوئی نہیں. ابھی آگے میں نے کہا تھا آپ کو کہ بتائیں گے، یہ یہاں سے پھر وہ نکلتا ہے. آگے فرمایا لیکن الباعث، اور باب سے یہ تعلق ہے، لیکن وہ بیچارہ سعد بن خولہ یا یرسی لہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اظہار غم بھی کر رہے تھے اور اس کے لیے تعریفی کلمات بھی کہہ رہے تھے کہ ان مات بمکہ، وہ مکے میں فوت ہو گیا. تو باب سے یہ تعلق ہے کہ مکے کے لیے نبی علیہ السلام نے اظہار غم بھی کیتا
تو انہیں تعریفی کلمات بھی کیتے ارسا ہو گیا نا کہ مرثیہ پڑھا نبی علیہ السلام. مرثیہ شیعہ والا نہیں ہے. اور اگدن دیکھو رسول اللہ نے بھی مرثیہ پڑھا جی. تو کیا نتیجہ نکلا کہ مہاجر آدمی جو ہے مقیم نہیں ہو سکتا. مہاجر آدمی مکے میں. تو آپ نے فرمایا 4 دن تو پہلے نکلو میاں کہ تمہاری ہجرت نہ متاثر ہو جائے. تو 10 دن جڑے بیٹھے رہے ہیں وہ مقیم ہویا نے 10 دن. تو 4 دن نہیں ہو تو 10 دن مکے جان. کیا مطلب؟ ہاں بھائی اور 10 دن جو بیٹھے رہے ہیں نا ہاں بھائی ہاں کیا مطلب 10 دن؟ تو گل کر مطلب ایک جگہ تے بیٹھے رہے یا پھرتے رہے تو اقامت تو پھر ہوتی ہے ایک جگہ تے کیا ہوتی ہے؟ ہاں تو یہ کیا ہے جو کدی اتھے تے کدی اتھے تے کدی کتنے. ہوں تھی آئے ہو اتنا کراچی چو آئے ہو تو پنجاب بھائی جانے اسی ہیں کدی ملتان آ گئے کدی کھانے وال چلے گئے کدی چیچا وطنی چلے گئے کدی جلال پور چلے گئے. تو وہ مہاجر وہ جرا مسافر ہی رہے گا یا مقیم ہو جائے گا؟ یہ گل ہے. جی 18 دن اگر رہے تو وہ بھی اسی طرح جنگ و جدال بھی پھر تفصیل ہے وہ آئے گی کدی گل وہ بھی جنگ و جدال کا سلسلہ لگتا ہے. چلو جی اگے چل. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عبد الرحمن بن جابر بن القاسم بن مخيمرة حدث قال حدثني ابو بكر بن ابي موسى قال واجي ابو موسى وجعان فوجي علي ورأسه في حجر امرأة من اهله فلم يستطيع ان يرد علي شيئا فلما افاق قال انا بريء منك بريء من رسول الله ان رسول الله بريء من الصالحة والحاربة والشافة. ابو بردہ جو ہے نا ابن ابی موسیٰ واجہ ابو موسیٰ اس کا باپ جو ہے نا بیمار ہو گیا. واجان بیمار ہونا غشے علیہ غشی بھی آ گئی. وراسہ فی حجر امرات من آلہ تو اس کا سر جو ہے اس کی کسی محرم عورت کے گود میں تھا. فلم یستطع ان یرد علیہ شیئا تو وہ بات نہیں کر سکتے تھے. فلما افاق قال انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ. اور اس موت کے قریب لوگ دعویٰ کرنے لگے ہو سن نہ تو اس کا تو سمجھدار رہا کہ رونا پٹنا انہوں نے شروع کرتا ہے لیکن بول نہیں سکتا تھی. تھوڑی جی فاقہ ہوا تو انہیں آخیا میں اللہ کے رسول سنیا تھی کہ آپ نے فرمایا میں بری ہوں اس آدمی سے جو سالکا والحالکا مشاکا. اور کن سے آپ نے فرمایا؟ اور سالکا سے. سالکا کیا ہے؟ جو بین کرتا ہے نوح کرتا ہے اونچی آواز چیخ و پکار کرتا ہے سالکا. والحالکا سر کے بال گریبان پھاڑتا ہے. حالکا وہ شاکا حالکا سر کے بال نوچتا ہے. تو شاکا ہو گیا گریبان پھاڑتا ہے. شاکا اور شکل جیوبا شکل حالے کا سر کے بال نوچتا ہے. سالے کا اونچی آواز کرتا ہے. بہرحال یہ نوا کی ایک خاص ایک نوعیت ہے. چلو جی. باب ليس منا من ضرب الحدود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن الاعمش عن عبد الله بن مراد بن مسعود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعوى الجاهليه. باب ما ينهى من البيع ودعوى الجاهليه عند المصيبه. حدثنا ابو بكر قال حدثنا قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مراد بن مسعود عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعوى الجاهليه. یہ دیکھو نا من ضرب الحدود خط کہتے ہیں رخسار پٹتا ہے. اور شکل جیوب آ گیا نا گریبان پھاڑتا ہے. وذا بذاب الجاہل. چل ما ینا من الویل وذاب الجاہلیت عند المصیبت. ویل پکار کرنا ہے چیخ و پکار. چل باب من جلس عند المصیبت يعرف فيه الحزن. ہاں اگر مصیبت آ جائے تو حزن و ملال دے آتا یہ بندے نو. یہ فطری چیز ہے یہ نہیں روک سکتا بندہ. چلو. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا وهب بن وهب قال سمعت يحيى قال اخبرتني عمرو قال سمعت عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حارثة فقدوا بحارثة وجعفر بن ربيعة وجلس يعرف فيه الحزن وانا انظر من سائل الباب شق الباب فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر اذا ذكر بكاءهن فامروا انهاهن فذهب ثم توفى ان يتكلم بفعله
فقال إنهن فأتاه ثالثا قال هو طيب لبنا يا رسول الله فزعمت أنه قال تحسس في أفواههن ترابا فقلت أربابا فقال لم تفعل ما أمرك رسول ولم تترك رسولا من المعنى. شابت ہوں دیکھو امرا جو ہیں یہ بنت عبد الرحمن یہ کہتی ہے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سنا جب نبی علیہ السلام کے پاس ابن حارثہ جعفر ابن رواح کی شہادت کی خبر پہنچی تو نبی علیہ السلام پر حزن و ملال کے آثار نمایاں ہونے لگے. اب پریشان ہو گئے کہ نہیں, یہ باپ سے تعلق ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی دروازے کی دراڑوں سے, دروازے کے اندر سے کچھ سوراخ سے, تو میں دیکھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل. فاتح اور رجل نے ایک آدمی آیا, اس نے آتے ہی کہا کہ یہ جعفر کی وہ تو شہید ہو گئے, ان کی گھر والی ہیں جب وہ رو دھوک رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا انہوں نے منع کر دو نا. وہ گیا بیچارہ 2-3 دفعہ دیا انہوں نے کہ لم جوتے نہ ہو اور تو میری گال ہی نہیں بن جا چیخو پکار کری جاتے نے. 1 دفعہ 2 دفعہ رسول اللہ نے فرمایا. حضرت عائشہ بڑی پریشان, اور اللہ کے بندے تیرے کو اور نہیں رک جاتے تو بہ جا, رسول اللہ کا سر کھائی جانا, مار بار آنا جو نہیں مر جا. آپ نے فرمایا یار تو میرا سر کھا گیا. حضرت عائشہ نے فرمایا یہ نہیں کرنا چاہیے, جب کام نہیں کر سکتے تو بہ جا. ارحم اللہ انفقا لم تفعل ما امرک, نہ تو کر سکتا ہے, ولم تترک رسول اللہ, نہ جان چھوڑنا ہے رسول اللہ کی, بہ جا. من العناء تکلیف ہی ہوتی ہے نا رسول اللہ کو بار بار. اور دیکھو نا جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ سے ہار گم ہو گیا, اونٹ کے نیچے پڑا تھا وہ. حضرت عائشہ صدیقہ کی اس کمزوری کو ہاں بھائی لوگوں نے اچھالا. اور کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں نا, حضرت عائشہ کی محبت اور اس کے یہ شان و شوکت کو بعض دفعہ برداشت نہیں کرتا کوئی آدمی. تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو جا کر شکایتیں کی, تو اکسایا نا بار 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 بار. اس طرح بار بار اکساؤ نا تو پریشان ہوتا آدمی کہ نہیں ہوتا. تو ابو بکر صدیق میں رسول اللہ بھی پریشان پہ ہوتے ہیں کہ نہ چھوڑتا ہے تو میں نے بھی دھار میں لے آئی کھڑا ہے. تو ابو بکر گئے, پھر حضرت عائشہ کو نشونی ماری, تکلیف نہیں ہوئی نا حضرت عائشہ نے بھی. اس واسطے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موقع تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, اکسایا اگلے نو تو اندر کو کوئی ایسا کام کرا دیتا جو وہی فطرت کے خلاف ہونا. ابو بکر صدیق کی فطرت تے کوئی نہیں ادا دینا کسی نے, لیکن اکسایا انہوں نے بار 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 بار. تو یہ کہتا ہے, اچھا اگلی حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا اسد بن کہ یہ کانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن ہنا قتل القراء, اور قاری جڑے 70 بھیجے آنا تو انہوں نے شہید کر دیا گیا. دعائے قنوت بھی کی تھی, آپ کو تکلیف بھی بڑی ہوئی, آپ کو تکلیف بہت ہوئی. اب دیکھو یہ بات کو نقطے بھی نکالا کرو. اب یہاں کہ 70 صحابہ شہید ہوئے, آپ نے اگر اپنے ہاتھ سے ہی ان کو شہید کروایا تھا تو پریشانی کی ضرورت ہو سکتی ہے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے کہ انہوں نے بھیجو تو یہ شہید ہوئے تو جان چھٹے, عالم الغیب کا یہ مطلب ہوتا ہے نا آپ کہ یہ جائیں گے ان کو شہید کر دیں گے تو سارے سر لائے جا سن, پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تو پریشان ہوتے پہ نہیں تو مطلب عالم الغیب نہیں تھے کہ انہوں کی بننی ہے تو بن گیا کچھ نہ کچھ. اور رسولہ دی عالم الغیب آخر نال انبیاء دی توہین ہے کہ جان بوجھ کے 70 صحابی شہید کرا دیتے, جسے پھر روتے پھرتے رہے. توہین نہیں, تنقید کرنے والا کر نہیں سکتا کہ آپ ہی تو کھوا دیتے ہیں تو پھر روتے پہ ہو. جی عالم الغیب ہونا حرف آتا ہے کہ نہیں آتا, تو نہ ہونا پھر حرف نہیں آتا. یہ ایسی باتیں ہیں جو یاد رکھنے کے ہیں. چلو جی, ہاں مصیبت وقت کئی ایسے طبیعت سے مضبوط ہوتے ہیں کہ حزن ملال نو برداشت کر جاتے ہیں. چلو جی. قال محمد بن كعب الجاز وقول السيء والظن السيء وقال يعقوب بن ابي سلام انما اشكو بثي وحزني الى الله.
حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اخبرني اسحاق بن عبد الله بن طلحة انه سمع انس بن مالك يقول اشتكى ابن لابي طلحة فقال فمات ابو طلحة خارج لما رات امراته انه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت فلما جاء ابو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدى نفسه وارجو ان يكون قد استراح وظن ابو طلحة انها صادقة. قال فبات فلما اصبح اتصل فلما اراد ان يقول اعلمت انه قد مات فصلى مع النبي ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها فقال رسول الله لعل الله ان يبارك لهما في ليلتهما. قال سفيان فقال رجل من الانصار فرايت 9 اولاد كلهم قد قرأوا القرآن. اب دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے سے جزا فضا بھی ہوتا ہے نا، تو جزا کا معنی کرتا ہے القول سیئ، اور آدمی پر تکلیف آئے دے اور جزا فضا کرتا ہے تو کیا معنی؟ زبان تو اللہ کے بارے کوئی لفظ غلط کہہ بیٹھتا ہے، القول اور اللہ کے بارے میں بد نہیں کرنا. اچھا جی، لیکن یعقوب نبی جو ہیں انہوں نے کسی کے سامنے یہ شکایت نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ انما اشکو بسی و حزنی علی اللہ، بسی و حزنی، تو میں شکایت اللہ کی طرف کرتا ہوں. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف کرتا ہوں. بسی اپنے حزن کی ہیں، بسی پنج وہ اصحاب ہم لا یصبر وصائب، بس کہتے ہیں زبردست تکلیف دے حزن ہوتے ہیں اس سے کم. اور بیٹے کے بارے میں جب آ کر بتایا یوسف کے بارے میں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، تو تھوڑی تکلیف ہے. کہا یہ بڑی تکلیف ہو یا حزن ہو، میں اس کی شکایت ظاہر نہیں کرتا تمہارے سامنے، اللہ ہی جانے تھے، اللہ مہربان ہے. چلو جی، اچھا آپ یہ دیکھو دیکھو سامعان ابن مالک یقول اشتکا ابن لابی طلحہ، ابی طلحہ کا بیٹا جو ہے نا بیمار ہو گیا، فماتا، ابو طلحہ جو ہے خارج، وہ بیمار نو چھڈ کے گیا تھی نا باہر، تو پچھو فوت ہو گیا بیٹا. کون ہے؟ اشتکا بیمار تھا، اس کو چھوڑ کر گیا تو پچھو فوت ہو گیا. جب آیا نا انہو قد ماتا تو حیات شیئن، اس کو بنا جوڑ کے نا ایک پاسے پنگے پا دیتا، پنگوٹی یا پنگوڑے کہ جی میں بال ستے ہوتے ہیں تو انہوں پوا دیتا، حیات تیاری کرتا، ورنہ ہاتھ ہو ایک طرف کر دیا فی جانب البیت. جب وہ ابو طلحہ آیا اس نے کہا بچے کا کی حال ہے جی؟ بی بی نے بڑی گل کی تھی، ہادا نفس ہے آرام ہے، ہادا اس کا ساتھ جو ہے نا تکلیف جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور چھوٹے بچے کی موت آ گئی تھی، وہ تو معصوم ہے، فائدہ ہو گیا نا وہ. ہوں وہ بی بی نے آخیا تھا صحیح، انہوں توریہ آکھ دینے. کیا آکھ دینے؟ توریہ یہ ہے کہ ایسا کلمہ کہنا کہ متکلم کی مراد اس کلمے سے اور ہے اور مخاطب کچھ اور سمجھتا ہے. ہجرت کے وقت راستے میں کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر تینوں تو میں جاننا راہ جانتے پہ ہو کتنے تے آگے کون جا رہا ہے؟ انہیں آگے رجل یہدینی سبیل، اے مینوں راہ دکھانے والا بندہ ہے. انہیں سمجھا کہ یہ دیہاتی جڑے رستے ہوتے ہیں نا، تو کئی بندے ایسے ماہر ہوتے ہیں، وہ کوئی بندہ ہے جڑا انہوں رستہ دکھائی دیا. تو ابو بکر نے کہا مینوں جنت کا رستہ دکھانے والا ہے. تو جھوٹ وہ بھی نہیں ہے، سچ ہے وہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھا، اس نے کہا آنا سکیم. انہیں سمجھا کہ یہ بیمار ہے، سارے میلے دے عرس دے نہیں جا سکتا، چلے گئے کل ہی. انہوں نے بیمار جسمانی سمجھا. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار جسمانی نہ روحانیت انہوں نے تقاضا نہ کر دیا کہ نہ عرصہ میلے میں جاواں. وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح. ایویں انہوں نے کہا میری بہن ہے بیوی کو، کیونکہ اس وقت ایک ہی مسلمان تھی. تو فرمایا انہوں نے سمجھا بہن حقیقی ہے شاید نسبی، تو ابراہیم علیہ السلام کا اسلامی بہن ہے. تو انہوں نے کہا کہ من فعل ھذا
سارے بتاں نال کہنے کرتوت کیتا ہے انہوں نے کہ فعلا ھذا فسألوہ ابراہیم علیہ السلام نے آیا فعلہ ھذا فسألوہ انہوں نے اس کلام کو اکٹھا کرتا کہ اس نے ایک کام کیتا ہے فعلہ ھذا اس نے ایک کام کیتا ہے اندے کولو پوچھو بڑے کولو حالانکہ ابراہیم کا مطلب ہے فعلہ من فعلا کرنے والے نے تسی چھوڑو ھذا فسألوہ یہ بڑا جو ہے مانتے دے کولو کیوں نہیں پوچھتے انہوں نے وقف کرتا تو انہوں نے وصل کرتا کہ اس نے کیتا ہے انہیں اگر نہیں میں نہیں آکھا کرنے والا تو کر گیا دے ھذا فسألوہ دے کول پوچھو مرو یہ تمہیں دسے گا نا کبیرہم ھذا یہ کول پوچھو تو اس طرح یہ توریہ آکھتے ہیں ہن تساں آکھو حدیث بخاری جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ثلاثہ کذبات 3 جھوٹ بولے تو جھوٹ سے ہے کوئی نہیں قرآن صدیق النبی ہے قرآن منکرین حدیث آکھتے لاؤ جی قرآن آکھتا ہے ابراہیم صدیق النبی ہے تو بخاری حدیث 3 جھوٹ بولے نے کوئی صدیق النبی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا جواب کہ جب کلام کو مخاطب کی طرف نسبت کرو تو کذب لگتا ہے وہ آخری یار تو تے بیمار آویں تے بیمار تو آویں کوئی نہ تو تے بہن آ کے بہن دے آئی نہیں تیری تے تے کہ اس نے ماریا تو ماریا تو تے آپ تے آدھے تو جھوٹ بولتا ہے اس لحاظ نال کلام کو کذب آکھدے نے وہ دے مطابق نہیں ہے کذب کنوں آکھدے نے جیڑی کلام واقع دے مطابق نہ ہوئے تے سچا انہوں آکھدے کہ وہ فی نفس ہی تے سچا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام فی نفس ہی سچے ہیں صدیق النبی ہے مخاطب کے لحاظ سے اگر کوئی کہے تو 3 جھوٹ ہیں لیکن مخاطب کے لحاظ سے لیکن حقیقتاً یہ جھوٹ نہیں ہوتا اور اس میں ایک فلسفہ ہے فلسفہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کیوں ہے اور ہمیں مخاطب کے لحاظ سے بھی ہے تو حقیقت تو جھوٹ نہیں نا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندے ہو صدیق النبی ہے یہ جناب توریہ والا جھوٹ ہے نا یہ بھی 3 ہی ہیں صرف باقی دنیا جہان ہے جو ابراہیم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ بھی توریہ والے ہیں حقیقی جھوٹ یہ اس واسطے آکھا کہ 3 جھوٹ بھی توریہ والے ہیں جہاں حقیقت جھوٹ تو حقیقی جھوٹ تو ہے کوئی نہیں نا اس عبارت تو یہ نتیجہ نکلتا ہے گلاں بڑے لمبیاں ہو جانے بڑے حکمت والے ہو جانے سمجھا کرو چلو جی اگے چل اگے چل ابھی بھی نے مسئلے سے کام لیا تو خامد جو ہے سمجھ گیا کہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہے رات انہوں نے ہم بستری کی تھی کیونکہ مرد کو پتہ نہیں ہے نا ہم بستری کی تھی آپ نے فرمایا جب خبر پہنچی آپ کو انہیں کہا تو رات پھر بیوی دے نال گیا ہمیں انہیں کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ اتنا ہو لکھا کھڑا ہے ہاں اتنا ہو لکھا کھڑا ہے اللہ چاہیے ایو بارک لہما فی لیلتہما اس رات دی ندی ہم بستری برکت کرے گی تو پھر بڑی اولاد ہو جائے دی کیا ہے بڑی اولاد آگے کیا ہے اور آئے تو 7 اولاد ہیں نا کلوم قد خرال کوئی آ گیا جی 9 منڈے ہیں انہوں نے اولاد سارے کاریاں سبحان اللہ چلو جی اگے چل باب الصبر عند الصدمة الأولى وقال عمر نعم الجدلان ونعم الإلهة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقولوا واستعينوا بالصبر والصلاة إنها كبيرة إلا على الخاشعين. اب دیکھو صبر صدمۃ الاولیٰ میں زیادہ افضل ہے کیونکہ جو انا للہ پڑھتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز ہے تو بڑا کام لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نماز ان پر بھی آسان ہی ہے. اگلی حدیث جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ. ٹھیک ہو گیا چلو جی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لمحزون وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا قريش بن خيان عن ثابت بن انس بن مالك قال دخل مع رسول الله على ابي سعيد الخدري فكان ذكر ابراهيم فاخذ
إبراهيم تقبل ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجوز بنفسه فجعلت عين رسول الله تذرفان فقال له ربان بن عوف من أنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنا رحمة ثم اتبع بأخرى فقال إن العين تدفع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وأنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. ورواه موسى عن سليمان بن المغيرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اچھا اوپر ایک لفظ رہ گیا تھا، وہ بڑا اہم لفظ ہے، تو میں ترجمہ نہیں کی تھا. حضرت عمر نے کہا نعم الادلان و نعم العلاوہ. نعم اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، اس پر جب بوجھ ڈالا جاتا ہے تو ایک بوری اس طرف رکھتے ہیں، ایک بوری دوسری طرف رکھتے ہیں، ایک بوری ڈھونڈی ہوتے ہیں اوپر رکھتے ہیں. ادلان جو ہے نا یہ وہ دو پاسے والی دو بوریاں ہیں، تو علاوہ جو ہے اوپر والی جو بوری ہے تو وہ بار مکمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عرب میں جس کی قسمت مکمل ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے ہیں نعم العدلان و نعم العلاوہ. تو حضرت عمر نے کیا وہ بندہ خوش قسمت ہے کہ الذین اذا اصابت و مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں جو ہے نا ثواب پورا مل گیا جدو انا للہ آخر ہے نا، وہ ثواب کہہ رہا ہے علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. نعم الادلان، اس کے پہلو پر جو دو بورے رکھے گئے ہیں، والعلاوہ جو اس کے اوپر تیسرا بورا رکھا گیا ہے، تو پورا بار اس نے اونٹ کو مل گیا اور آدمی گھر لے آیا، تو اس کی قسمت پوری مل گئی اس کو. چلو جی آگے چل. ہاں اب حضرت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیٹے کی بیماری کا پر علم ہوا تو پھر دخلنا مارا ستنا معلا ابھی سیف القین. قین جو ہے نا وہ لوہار وغیرہ جو ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قین حداد. ادنائی برا ابن اوس الانصاری. واہ، جتنا ابراہیم پلتا پیا ہی نا وہ گھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ زیر تھا. کیا مانا؟ حفاظت کرنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. سمجھا گئی کی مانا ہے؟ زوج المرضعات، یا یوں کہو دودھ پلانے والی کا خامد. دودھ تو پلا رہی ہے نا کون؟ عورت. تو دے خامد رکی آخ دینے زیر. ہاں سمجھ آ گئی. فآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو، بیٹے کو، فقبلہ وشمہ، بوسہ لیا اور چوما چاہتا اس کو. ثم دخلنا علیہ بعد ذالک ابراہیم یجود بنفسہ. اپنے سانس آخری جو ہے نا وہ سخاوت کر رہا تھا، یعنی موت کے دانے میں تھا، موت کے. فجعلت عینا رسول، دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت یا رسول اللہ، فقال یا ابن عوف انہا رحمت ہے. ثم اتبعها باخرى، آنسو بہاتے رہے. فقال ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو بہتے ہی ہیں. والقلب یحزن، دل غمگین ہوتا ہی ہے. لیکن ہم ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم زبان سے جاہلیت والے کلمے نہیں کہیں گے، اللہ کی رضا والے کریں گے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اور فرمایا بیٹے تو فوت ہو گیا تو سانو غم میں چھڑ گیا. آگے چل. باب البكاء عند المدين. حدثنا اسباب عن ابن وهب قال اخبرني عمرو بن سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عباده شكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود لما دخل عليه فوجده في واشق يعني فقال قد بكي فقال لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقد لما راى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدم العين ولا بحد القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه يرحمه من الميت. زبان سے کل میں نہ کہے ٹھیک ہے. ان المیت یعذب ببکاء الاہل، ٹھیک ہے. بلکہ جو نوے شوے کرتا تھا ان کو دورا مارتے تھے، پتھر مارتے تھے اور مٹی مارتے تھے. باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن كوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرو قال سمعت عائشه تقول لما جاء قتل زيد بن حارثه وجعفر بن عبد الله بن رواحه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وانا اطلع
من شق الباب فأتاه رجل فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نساء جعفر ذكر بكاءهن فأمره ينهاهن فذهب الرجل فمات فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يمنعنهم فأمره ثانية أن ينهاهن فذهب فمات فقال والله لقد غلبنني أو غلبنا الشك بمحمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحث في أفواهنا من التراب فقلت أرى الله أنفك والله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناد. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد بن ام عطيه قال اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعه ان لا نوحف ما وقفت منا امراه غير خمس نسوه ام سليم ام العلاء وابنه ابي سبره امراه معاذ وامراتان او ابنه ابي سبره امراه معاذ وامراه اخرى. لو جی ام عطیہ سے روایت قالت اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیعت ہے، آپ بیویوں سے بھی صحابیات سے بھی بیعت لیتے تھے لیکن زبانی تو اس بیعت میں یہ کہا اللہ ننوہا کہ ہم نوحہ بھی نہیں کریں گے، جس طرح آتا ہے بھی شرک نہیں کریں گی، فلاں کام برے کام نہیں کریں گی، تو نوحہ کبھی آپ نے باقاعدہ عورتوں سے بیعت لی. تو فما وفت منا امرات غیر خمس، پھر ان عورتوں میں سے 5 عورتیں ہیں جنہوں نے اس بیعت کی وفا کی. ام سلیم، ام علاء، ابنۃ ابی صبرہ، امرات معاذ، 3 اور 2 عورتیں اور تھیں. تو یہ تھی جنہوں نے وہ وفا کی. باقی کچھ بھول بھال گیا تھے، کچھ بس اتنا ہی ہے. آگے باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعد بن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال زهري أخبرني سعد بن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم موضوعا. جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونے کی حکمت یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے جنازے کا، اور اس میں تواضع پائی جاتی ہے کہ اتنا بڑا صدمے والا معاملہ تمہارے سامنے تسا ٹس تم آسی نہیں ہوئے، بیٹھے رہے ہو اپنا گپا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کے احترام اور اس کی جو ہے مومن کا اس میں روح ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. اب بعض دفعہ ایسا بھی آتا ہے کہ کسی غیر مسلم کا جنازہ ہے تو پھر بھی فرمایا کھڑے ہو جاؤ. بھائی وہ تو مومن کا نہیں ہے. تو اس میں حکمت یہ بتاتے ہیں کہ یہودی کا جنازہ جو ہے تمہارے سروں سے اوپر سے نہ گزرے، تم کھڑے ہو جاؤ، اس کا احترام ختم ہو جائے. بیٹھے رہتے تو وہ تمہارے سروں سے اوپر گزار کے لے جاتے، اس لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سروں سے نیچے ہی رہے گا. چلو جی. متى يقعد إذا قام للجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معه فليكن حتى يخلفها وتخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. بس جب آگے چلا جائے تو پھر بیٹھ جاؤ. چلو جی. حدثنا مسلم
قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم جنازه فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. ٹھیک ہے کہ باب من تبع جنازه فلا يقعد حتى توضع والمناكب للرجال. ہاں جی کھڑا ہونا چاہیے. چلو حالی تو چلتا پیا نا. قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المخبري عن ابي قال كنا في جنازه فاخذ ابو هريره بيد مروان فجلس قبل ان توضع فجاء ابو سعيد قال فاخذ بيد مروان قال والله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال ابو هريره صدق. یہ جو ہے نا فجاء ابو سعید قال فاخذ بيد مروان فقال قم والله لقد علم هذا اے ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن الجلوس قبل وضع الجنازہ. کہ کھڑا رہنا چاہیے. فقال ابو ہریرہ سادہ کا ٹھیک ہے کہ پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، جب جنازہ رکھ دیا جائے تو بیٹھ جاؤ. اب آ رہا ہے، دیکھو ساری باتیں آ رہی ہیں. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن عبيد الله بن مكسب عن جابر بن عبد الله قال مر جنازة فقام له النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال فإذا رأيتم جنازة فقوموا. فإذا رأيتم الجنازة. بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فرشتے تو ہوتے ہیں نا، چاہے یہودیوں کا جنازہ ہو یا مسلمان کا ہو. چلو آگے پڑھو. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليها بجنازة فقام فقيل لهم إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودية فقالت أليست نفسا وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو بن أبي ليلى قال كنت مع سهل بن قيس فقال كنا مع النبي فقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. اب دیکھو الیس نفسن، یہاں اور حکمت بیان کی ہے. دیکھو خیال کرو، کیا یہ نفس نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ لے فالقیام لہا لأجل صعوبۃ الموت وتذکر رہی ہے کہ بھئی وہ بھی تو نفس ہے جو صعوبت میں ہے، تو تم کھڑے ہو جاؤ. دوسری روایت میں یہ ہے انما تقومون لمن معها من الملائکۃ، جو ملائکہ جا رہے ہیں ان کا احترام کرو. پر کئی حکمتیں ہیں. چلو وہی ہے نا ذمی غیر مسلم. چلو حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ليس عن سعيد المخبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رجلا قال إذا وجدت الجنازة واحتمل الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان فلو سمعه لصعقه. اب یہ کہ ایک اور مسئلہ آ گیا. یہ تو ٹھیک ہے نا، مردی اٹھائے کم تو مردا ہی ہے نا. آگے مسئلہ یہ ہے جب جنازہ مرد اٹھا کر چلتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً تو قالت قدمونی، جلدی کرو. اور اگر وہ برا آدمی آئے تو پھر کہتے وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، کدھر لے جاندے ہو میرے مصیبت. یسمع صوتها كل شيء. اب یہ اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے الا الانسان، سوائے انسان کے. اگر وہ بھی سن لے تو صاعقہ وہ بے ہوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ برے آدمی کا چیخو پکار ہوتا ہے
چلی چلو نتیجہ وچ نال ہی آتا رہے گا اگے السرعة بالجنازة وقال أنس أنتم مشيعون فامشوا بين يدي وخير عن يمين وشمال وقال غيره قليل منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها وان تكن سوى ذلك فشر تدعونه عن اگر برا ہے تو جان چھوٹ گئی تمہاری چلو جی باب قول الميت وهو على الجنازه قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد بن ابي انس سمع ابا سعيد بن قريش قال كان النبي يقول اذا وليت الجنازه واحتمل الرجال على عناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت اهلي يا ويلها الى تذهبون بها يسمع صوت كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان. اب دیکھو یہ باب ہے باقاعدہ کہ جنازہ کہتے ہیں اس چارپائی کو. جب وہ جنازہ چارپائی کے اوپر وہ جنازہ ہوتا ہے یعنی میت ہوتی ہے تو قول المیت ہے، وہ میت جو ہے نا وہ بولتی ہے قدمونی قدمونی. وہ میت جو ہے چارپائی کے اوپر ہوتی ہے لوگوں کی گردنوں پر، تو وہ میت بولتی ہے یا زندہ بولتا ہے؟ یہ یاد رکھو، ادھر دیکھ کیا بولتی ہے. تو میت کس کو کہتے ہیں؟ روح کا نکلتا جسم سے، روح جسم میں نہ ہو وہ میت ہے، روح جسم میں نہ ہو نکل جائے وہ میت ہے. اب وہ بولتی ہے اور روح تو اس کے اندر تو نہیں ہے نا، تو روح تو باہر ہے نا، تو وہ روح ہی بولتا ہے. کیا ہے؟ روح اس کے اندر ہوتا تو میت نہ ہوتی. وہ میت ہے، روح اس میں نہیں ہے، لیکن روح اتنے جانا پہ ہے. ہاں اب وہ روح آخدا کہ جلدی کرو، کیونکہ اصل تو روح ہی ہے نا، جی پھٹکار ہونی ہے یا اچھائی ہونی ہے برائی ہونی ہے وہ تو روح نے سہنی ہے نا، تو انہوں اگوں نظردہ پیار شاید. جنازے کے اوپر جب لاش ہوتی ہے میت تو بحیثیت میت کے وہ بولتی ہے، تو کیا مانا وہ خود بولتی ہے تو زندہ ہے. اچھا ایک تو گل یہ ہے قدمونی و انکانت ہو گیا کلو شاید الا الانسان سنتا ہے والا سامع الانسان الصائقہ. اچھا آگے پڑھا. تو مطلب یہ ہے کہ کئی عالم برزخ کی باتیں ہوتی ہیں، وہ عام جو دنیا میں محاورے ہوتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتا. وہ میت بھی ہے جس بولتی بھی ہے، تو یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں یا دنیا کی. اور جب روح نکل جائے تو میں مرائے برزخ، جب روح نکل جائے وہ برزخ شروع ہو جاتا ہے. تے برزخ دے جڑے حالات ہیں وہ دنیاوی حالات اتنے قیاس نہیں کیے جا سکتے. اس واسطے وہ برزخ دا عالم جڑا ہے وہ کیویں ہوئے گا تے کیویں نہیں ہوئے گا، کس طرح کلام کرے گا. تے روح کرنی دے گل روح نے تے روح جسم میں ہے کہ نہیں ہے، جسم میں ہوتا تے ہائی ہوتا وہ تو میت ہے. مطلب روح تے بار بار ہی پھرتا ہے پیا. کیوں کہ دفن جدو دفن ہو جائے گا پھر انہوں حساب کتاب ہی دینا ہے نا اتنے نیڑے تیڑے رہے. ہاں چلو جی اگے. جنازے میں صفیں ہونی چاہیے، طاق ہونی چاہیے. اگر دو بھی ہو جائے تو کچھ جائز ہے. چلو جی.
دیکھو یہ کہتا ہے کہ میں ثانی میں تھا یا تیسری میں. اب یہ ایک مسئلہ ہے، یہ عربی لوگ جانتے ہیں ایسی باتوں کو کہ میں سب ثانی میں تھا. ہمارے محاورے میں یہ معنی ہوتا ہے کہ کئی صفحے تھی، تے کئی صفحہ میں میں کدی دوسرا ہی کھڑا ہوتا سی تے کدی تیسرے تے کدی پنجویں لائن. سارا یہ محاورہ ہے، عربیاں دا یہ محاورہ نہیں. عربیاں دا محاورہ یہ ہے کہ میں دوسری صف میں تھا، یعنی صفحہ ہی 2 تھی. میں تیسری صف میں تھا، صفحہ ہی 3 تھی، تیسری میں تھا. یہ سمجھے ہو؟ اس وقت امام بخاری نے باب باندھا ہے کیا کہ 2 صفحے ہوں یا 3 ہوں. اور تو 2 صفحہ تے 3 کی میں ثابت ہویا. ساری مسیح تے 5 صفحہ ہو جانے، کوئی دوسرے کھڑا ہے، کوئی تیسری ہے، کوئی چوتھی پنجویں ہے، تو 2 صفحہ ہو جانے. کتنا ہو جانے؟ 5. تو کھڑا ہو دوسری ہے. یہ سارا محاورہ ہے. سمجھ آ گئی؟ محاورے بھی ہوتے ہیں، عالم بر تک دے بھی محاورے، عرب دے بھی، سارے اجمیاں دے بھی. ہاں اصل تو اپنے لحاظ نال آتے ہیں کہ صفحہ 10 ہیں بھاویں 5 ہیں، میں دوسرے ہی کھڑا. لیکن عرب والے آتے ہیں میں دوسرے تھا، یعنی صفحہ ہی 2 تھی. سمجھ آ گئی؟ ہاں. کتنا چلا گیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری صف میں تھا میں یا تیسری میں. ٹھیک ہے، ٹھہرو. اب دیکھو مسلم میں یہ روایت آئی ہے، اس نے یہ پول کھول دیا ہے. اس نے کہا فقمنا فصففنا صفین، فقمنا فصففنا صفین، صفحہ ہی 2 بنایا. تو میں دوسری صف میں تھا، کیا مانا؟ صفحہ ہی 2 بنایا. وہ میری گل آ گئی نا. یہ مطلب ہے صفحہ، ہم نے صفحہ ہی 2 بنائی. فدل هذا ان قوله ابي ثالث شک هل كان هناك صف ثالث ام لا. اچھا مطلب ہے کہ 2 صفحے تھی یا 3 تھی. تو اگر یہاں یہ ہے کہ ہم نے 2 صفحے بنائی تو پھر 2 ہی تھی، تیسری والا ختم ہو گیا، شک ہی ختم ہو گیا. تو دوسری صف کا معنی یہ ہو گیا بنایا ہی 2 تھی، بنایا ہی. اچھا جی. بأن البخاری فی ہجرت الحبشۃ انقطع بهذا الاسناد بزیادۃ فصففنا وراءه. اچھا جی. اب اس نے کسی نے سوال کیا کہ صفحیں جو تھیں تو امام بخاری آدھے خلف الامام ہے، امام دے وہ کہتے ہیں اس سے کتنے لکھا کہ ہم نے دوسری میں تھا یا تیسری میں، یہ خلف الامام. وہ آتے مسلم میں پڑھ کی بار مسلم میں وہ کہتا ہے فصففنا وراءہ، کہ ہم نے صفحے بنائی آپ کے پیچھے. اور اتنے بھی حدیث اگے آتی خود بخاری ہے فصفوا خلفہ، فصفوا خلفہ. تو حدیثیں بعد و بعد ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. اور بندہ ایک جگہ سے بہ جاوے آگے یہ خالف کا لفظ ہی کوئی نہیں، تو 2-3 صفحہ کا ذکر ہی کوئی نہیں. انہوں کو دوسری حدیث پڑھ لو، تیسری پڑھ لو، گل کوئی بکی ہے؟ وہ قیامت قائم ہو گئی ہے. لہٰذا 2 صفحہ بنایا تو میں دوسری سی خلفہ حدیث لفظوں کے ورا خلفہ.
امام بخاری چسکے بھی لینا ہے. کئی لا حدیث ایسا بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے لبتے پھرو میں باپ بھر دیتا ہے تو تمہیں لبنا پائے گا. ہر شے میں تھالی رکھ کے تمہیں دینا. کوئی مرو تو وہاں بھی لبنا پائے گا. درخت سے چڑھ کے کھجورا توڑو ہر ویلے میں تمہیں کھجورا تمہیں پلیٹ رکھ کے دوا. ہاں چلو اگے چل اگے چل. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة حدثنا الشيباني اے اگے آتا پیا ہے. الشعبي قال اخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتى على قبر منبوذ فصفه وكبر المنبوذ من حدثك قال ابن عباس. نجاشی دا جنازہ وہی جنازہ ہے. وصفہ خلفہ چار تکبیرہ آ گیا دے پیچھے خلف امام دے پیچھے سب بنائی. حدثنا مسلم قال حدثنا صفہ پڑھنا ہے یا صفو پڑھنا ہے ہیں؟ اب ماضی دا سی ہے ماضی دا ماضی صفو آسی تے امر آسی صفہ کیا سی. ہاں چلو جی. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة حدثنا الشيباني بن الشعبي قال اخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتى على قبر منبوذ فصفه وكبر المنبوذ من حدثك قال ابن عباس. پڑھی چل پڑھی چل. حدثنا ابراهيم بن موسى قبروں اتنے بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے بندہ تے صف بھی بناوے بقاعدہ. چلو جی. قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عطاء بن سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشي فهلموا فصلوا عليه قال فصفقنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف فقال ابو سعيد عن جابر كنت في صف ثاني. جلدی آئے تھے نماز پڑھی. ہاں ونحن صفوف کئی صفان وقال ابو زبان جابر كنت في الصف الثاني. اب دیکھو اتنا ایک اور گل آ گئی. ونحن صفوف کئی صفان تھی ہیں. ابو زبیر کہتا ہے ان جابر كنت في الصف الثاني کہ میں صفے سے کہی آتا میں دوسری صفے چاہتا. تو پھر وہ تیسری صف والا جا شک کا ہی مٹ گیا کہ دو تو زیادہ تیسرے ہیں تین. بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چلو جی. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. ہاں لڑکے بچے جو ہے نا مردوں نال بھی کھڑے ہو کے صف بنا ہوئے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن ابن عباس ان رسول الله مر بقبر زوفنا ليلة فقال متى زوفنا هذا فقالوا البارحة قال فلا أتتمني قالوا دفناه في ظلمة الليل فقرينا أن نوقدك فقام فصرفنا خلفه قال ابن عباس من فهيم صلى عليه. اللہ یہ ہون ہو گیا نا. کالا افلا آذنتمونی ہیں تو پھر فرمایا ابن عباس نے وہاں نہ فیم. ابن عباس چھوٹی عمر دا ہی نا تو بچہ ہو گیا نابالغ جنازے دے وچ. چلو جی اگے چل. باب سنة الصلاة على الجنازة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة فقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سمى صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان ابن عمر لا يصلي إلا قائما ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع يديه. قال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من غدوا لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة هم يصلون يدخل معهم بتكبيرته. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر يقبل. وقال التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال عز وجل ولا تصلوا على أحد منكم مات أبدا وفي صفوف وإمام. اب دیکھو اس سیگے نو چنگی طرح سے سنبھالو نا. اور پچھو آئے حلومو آؤ فصلو وہ تو مخاطب ہے. اتنا بھی ہے سلو اللہ صاحبکم تو امر ہی ہویا نا. سلو کیا ہے حلومو یہ بھی امر. آؤ جلدی آؤ نکلو نماز جنازہ پڑھیے. وقال سلو النجاشی آ گیا نا سلو سماہا صلاۃ. اب لوگ حنفی کہتے ہیں دیکھو امام بخاری بڑی پہنچ کرتا ہے. حنفی کہتے ہیں یہ دعا ہے
جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے. تے دعا جہی ہے ਉਹਦੇ 'ਚ فاتحہ پڑھن دی قرات کرن دی ضرورت نہیں. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਓ. صلات ہے نہیں تے جنازہ تے پھر فاتحہ تے قیام کا قرات کرن دی ضرورت اس واسطے وہ نہیں پڑھتے. نہ امام پڑھتا ہے بھج گج کے تے نہ مقتدی تے اوہ ہی نہیں پڑھتے نہ قیامت تک. امام نہیں پڑھتا نہ فاتحہ نہ درود. مر گیا اس طرح وہ آخر رہے جاؤ جی جہاز چھڑاؤ. اور 1-2 منٹ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو قرات ہو سکتی ہے, دعاواں ہو سکتے ہیں, مگر لاتے ہیں وہ. امام بخاری نے آ کے گل سنو, اللہ کے بندے سما صلاتن اور صلو علی النجاشی, نماز پڑھو تو صلات آ گیا کہ دعا کرو. نبی علیہ السلام کے لفظ ہے صلات ہے یا دعا ہے؟ تو امام بخاری آتے پھر یہ صلات ہی کا نام رکھا ہے آپ نے. لیکن البتہ لیسا فیہا رکوع ولا سجود, اور رکوع سجود کوئی نہیں. کیا ہے؟ اور اس نماز اس واسطے کہ یہ کلام بھی نہیں ہو سکتی. اور دیوبندیاں تو پوچھو یہ دعا ہے تو دعا گل کر سکتے ہو کہ نہیں؟ تے جنازے تے پھر دعا کیوں آخدے ہو؟ اس واسطے ادب ولا جو تکلم فیہا. امام بخاری آتے آؤ پھر کلام کر کے دکھاؤ جنازے. ہو سکتی ہے؟ نہیں. اچھا جی, وفیہ تکبیر و تسلیم. دعا تکبیر تسلیم ہوتی ہے؟ دیکھو نا کیسا امام بخاری نے پھڑکا کے رکھ دیتا ہے, بٹیرے نے جو پھڑیتا ہے. وقال ابن عمر لا یصلی الا طاہرا, اور دعا بغیر وضو دے ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تاکہ جی بغیر طہور دے نہیں. ولا یصلی عند طلوع الشمس, دعاواں جدوں چاہو مرو کر سکتے ہو. اس شمس اور غروب شمس سے نہیں پڑھ سکتے. ویرفع یدیہ, اور تکبیرات دے نال رفع الیدین بھی کر سکتا ہے. ادرکت الناس واحقهم علی جنائزہم من رضوہ لفرائضہم. وقال الحسن بصری کہتے ہیں ادرکت الناس واحقهم, اور وہ جنازے کے نماز کے مسائل بیان کرنے میں زیادہ حقدار رکھتے ہیں. اور جنہیں پیچھے سابقین گزرے ہیں وہ جنازے کو سمجھتے ہیں, اس کے فرائض بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے انہوں نے گلاں سانو دسے ہیں. وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ او عند الجنازۃ, اگر عید کا دن ہو بے وضو ہو جائے نماز قریب ٹائم دے یا جنازے دے وقت, تو پانی تلاش کرے. کیا کرے؟ یہ دعا ہے کہ نماز ہے؟ ولا یتیمموا وَإِذَا انتهى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ تو يدخل معهم بتکبیرۃ. یہ بھی تکبیر ہے. دیکھو امام بخاری نے اور کئی دفعہ بحث ہوتی پئی ہوتی ہے کہ یہ آختے ہیں دعا ہے تے چڑھائی کرتے ہیں اہل حدیثاں دے کہ یہ جنازہ دا نماز کتنے آکھیا گیا ہے. چڑھائی اہل حدیثاں دے کرتے ہیں کہتے دعا ہے, تساں یہ نماز جنازہ آخدے ہو, نماز کتنے آئی ہے؟ وہ امام بخاری نے آ کہ میں ایک صفحے دا باب باندھ دینا تھوڑی تسلی ہو جاتی. سمجھے نا؟ وقال ابن المسیب یکبر باللیل والنہار, جو بھی ہوئے سفر ہوئے حضر ہوئے 4. وقال انس التکبیرۃ الواحدۃ استفتاح الصلاۃ علیہ. وقال عز وجل ولا تصلی علی مات ابدا. رسول اللہ نو اللہ نے آ کے جنازہ نہیں پڑھنا. صلاۃ ہے کہ دعا ہے؟ صلاۃ. صفوف و امام, باقاعدہ صفوں میں امام ہوئے
کھڑا کر دیتا ہے ہر شے پہ. یہ باب یاد رکھا ہے. چلو جی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن الشيباني بن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصفقنا خلفه فصلينا فقلنا يا أبا عبد من حدثك قال ابن عباس. دیکھو اخبرنی من مر مع نبیکم علی قبر منبوذ نال ہی آئی ہو. وہ کہتے ہیں کہ فامنا آپ نے امامت کرائی, باقاعدہ صفیں بنائی آپ نے, ہم نے آپ کے پیچھے. فصلینا تو نماز پڑھی. فقلنا یا ابا عمرو ومن حدثک قال ابن عباس نے آخیا اور کہ نے آخیا. چلو جگہ کوئی ہے بندہ باہر, کوئی نہیں تو سب پڑھی چلو دروازہ بند کر کے. باب فضل اتباع جنائے. قال سيدنا موسى بن إذا صليت فقد قضيت التي عليك وقال قضيت فإذا ثم علمنا على جنازتك سب بن گئی ہے. آپ حدثنا ابن عمر قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت ابن يقول حدث ابن عمر ان ابا هريره يقول من تبع جنازه فلو قراطا فقال اكثر ابو هريره علينا تصدق. اب یہ اتنا نہ ہے, جنازہ پڑھ کے اجازت لے کے آون کی ضرورت نہیں. جو آ جاوے آ جاوے, جرا کھڑا رہے کھڑا رہے. چلو ہو گیا نا. اکثر ابو رہتا رہنا. چلو انہیں کہ تبھی قرات ثواب ہوتی. چلو جی. قال سمعت رسول الله يقول قال ابن عمر لقد فرطنا في اقراري كثيره فرطت ضيعت من امر الله. چلو کتنے چلا گیا ہے. اور ہم نے کمی کیا ہے کہ قراریت کی, اور جنازہ پڑھ کے آ جانے ہیں قبر تو دعا نہیں پہنچتے دفن کرن دھیان. فرت نہ کمی کر دیا ہم نے قراریت قراتا دی. بس یہ پڑھ کے نہ تو پھر بکاؤ. فرت تو کمی کی, تفریط ہوتی ہے کمی کری قراریت کی رات. چلو جی. اے پڑھ کی دائی. ہاں چلو جی بس ہوں کہنا باپ پیا پڑھتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي حدثني يونس قال ابن شهاب وحدثني ابن الرحمن بن عواد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان قال مثل جبلين عظيمين. چلو جی بس.